جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ 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 وبرکاتہ۔ 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 اچھا، یہ دوسری نشست کا آغاز انشاءاللہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 42 سے پڑھنا ہے اور ٹوٹل ہماری 53 آیات ہیں، تو ہم انشاءاللہ آدھی آج کریں گے اور آدھی جو ہے اللہ نے زندگی دی اور دے اللہ تعالیٰ تو پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا، پیچھے جا تھا جی کہ جس شخص نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا تو فَأُولَئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ وہ راستہ کیا ہوگا کہ ان پر ملامت کرنے کا، ان کو پکڑنے کا، سزا دینے کا، تو اس کے لیے لفظ ہم نے استعمال کیا مواخذے کا۔ ٹھیک ہے جی، جی تو ان پر مواخذے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ جو سبیل ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی، یہ تو نکرہ ہے۔ من نکرہ۔ جی باقی ساتھی بتائیں گے جی کہ کیوں نکرہ ہے؟ سجاد بھائی آپ بتائیے، یہ پہلا جو ہے علیہم من سبیل، نکرہ کیوں ہے؟ اس میں سب پہلے الف نہیں لگی ہوئی۔ الف ماشاء لام۔ اللہ، السبیل الف لام۔ جی الف الف لام، جی الف جی الف الف لام۔ لام سمجھ لیں کہ وہ انگلش کا جو لفظ ہوتا ہے دا، کہ جی جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ٹیچر سکھاتے کہ پہلی دفعہ تو آپ نکرہ لگائیں گے اور بعد میں اس کو پراپر ناؤن کہیں گے تو دا لگائیے گا۔ جی تو یہ صحیح۔ پہلا تھا سبیل۔ اب اسی جی سبیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر السبیل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، جی 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 تو اب میں پڑھتا ہوں اور آپ سنیے گا، ذرا جلدی میں کرنا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک اس مواخذے کا راستہ، جی السبیل، تو اس کا بے شک اس کا راستہ، تو ہم نے کیا تھا مواخذے کا راستہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ابتدا کی ظلم کی تو انہیں تو مواخذہ، ان کا مواخذہ ہوگا۔ تو ذرا ہٹائیے گا ان کو، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَبْغُونَ وہی بغا سے نکلا ہے، اور وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق نا حق، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ چونکہ وہ لوگ اس ظلم کو شروع کرنے والے ہیں، لہذا ان کے لیے راستے کا مواخذے کا، انما السبیل مواخذے کا راستہ تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ ان کو دوبارہ ہمت نہ ہو زمین کے اندر فساد کرنے کی یا لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی۔ تجی انما السبیل، بے شک اس مواخذے کا مواخذے راستہ کا راستہ بے شک اس مواخذے کا راستہ، علی الذین ان ان لوگوں لوگوں پر ہے ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ زمین میں
नाहक सरकशी करते हैं। नाहक सरकशी جی کرتے ہیں، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، تو جملہ ناحق، بنے گا اور وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ کہیں جی ذرا وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اور وہ زمین میں زمین میں ناحق ناحق سرکشی کرتے سرکشی کرتے ہیں۔ ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ وہ ہیں لوگ جن ہیں کے جن لیے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس میں اگر سمجھنا ہے تھوڑا، تو ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کی ابتدا کی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم انتقام لے لو، بدلہ لے لو، لیکن اصول یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، یہ اصول بنا دیا، پیچھے پڑا تھا نا۔ جی جی اب جو شخص اس اصول کو توڑتا ہے کہ اس سے زیادہ بدلہ لے لیتا ہے زیادہ، تو وہ ظلم بن جائے گا، تو لہذا وہ لوگ جو بدلہ لینے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کیوں جی؟ بے جی شک پہلے ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ابتدا کی تھی، وہ بھی ظلم ہے ہی ہے کہ بھی جہاں عدل نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو جو اس کا حق ملتا ہے وہ حق نہ دینا، یا تو وہ آ گیا۔ تو اب دوبارہ میں اس کا کر دیتا ہوں کہ بے شک مواخذے کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں جی۔ آگے ہے جی وَلَمَنْ صَبَرَ، وَلَا اور یقیناً، من جس نے صبرا صبر کیا، وغفرا اور درگزر کیا، معاف کیا، بخش دیا، یہ سارے معنی تو ہم نے ان میں سے جی چشتی صاحب کا ذرا دیکھ لیں۔ تو وغفرا اور کیا کیا جی؟ درگزر کیا۔ اور درگزر کیا۔ ان ذالک لمن، اب آ رہا ہے، اور بے شک یہ یقیناً، من کا مطلب ہوگا سے، عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ۔ جی 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 عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ جی پختہ ارادہ، یعنی کہ آدمی اپنے آپ کے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے تو یہ کام ضرور کرنا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اوپر صبر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، معافی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو لہذا عزم الامور کا ہم جو ترجمہ کریں گے یہ کریں گے کہ یہ تمام کاموں میں سے زیادہ پختہ ارادے والی ہمت کا کام، لمبا ذرا بن جائے گا، اگر چھوٹا کرنا ہے تو بہت بڑی ہمت کا کام ہے عزم۔ لیکن عزم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پختہ ارادہ ارادہ جی۔ جی۔ نہیں، ہم اس کو دونوں پہلے ہم کرتے آئے ہیں، تو پختہ ارادے والی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کریں گے ترجمہ، ٹھیک ہے جی؟ جی جی تو آپ میرے ساتھ کریں وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس نے اور یقیناً جس نے جس نے صبر کیا۔ صبر کیا یقیناً لام کا ترجمہ کرنا ہے، لام 2 دفعہ آیا ہے، اور یقیناً جس نے صبر کیا، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی آدمی زیادتی کرے اور دوسرے آدمی کے پاس طاقت بھی ہو اس زیادتی کا بدلہ لینے کی، اور وہ کہے کہ میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ کیوں جی، ہے مشکل یا نہیں ہے؟ جی عام آدمی کیا کرے گا؟ عام آدمی تو تھپڑ کا جواب 2 تھپڑوں سے دے گا، تو کہا ایک تھپڑ بھی جو ہے وہ بھی صبر کر لیں، لیکن آپ کو اس جگہ پہ صبر تب کرنا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بندے کی اصلاح کے لیے اچھا ہے۔ وغفرا ترجمہ
اور درگزر کیا درگزر کیا اور اس نے درگزر کیا، تو یقیناً جس نے صبر کیا اور درگزر کیا کر لیتے ہیں، ان ذالک، بے شک یہ بے شک یہ عمل کر لیں، بے شک یہ لمن عزم الامور، یقیناً 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 بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہمت کا کام ہے۔ جی پختہ ارادے کے ساتھ ہمت کا کام ہے۔ جو آپ ترجمہ دیکھیں گے وہ صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر آسانی کی طرف چلنا ہے تو بڑی ہمت پھر آپ کو عزم کے معنی ملیں گے نہیں، کیوں جی؟ جی تو آپ دیکھ لیں، اگر بڑی ہمت کا کام، کہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ایک، اور دوسرا ہم کر رہے ہیں یقیناً یہ پختہ ارادے کے ساتھ ہمت کا بڑی کام ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کر لیں، جی جی ٹھیک ہو گیا جی پروفیسر صاحب ذرا نیچے کریں جی پروفیسر صاحب کو۔ انما السبیل، یقیناً مواخذے کے راستے، مواخذے کا راستہ، جی انما السبیل یقیناً مواخذے کا راستہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض اور جو زیادتی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناحق طور پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ولمن صبر اور یقیناً والا جس نے من صابر، بالا من صبرا یقیناً جس نے صبر کیا، وغفرا اور درگزر سے کام لیا، ان ذالک یقیناً بے شک یقیناً لمن عزم الامور پختہ ارادے کے ساتھ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اچھا جی، اب جو رکوع شروع ہونے لگا ہے یہ ہمارا آخری رکوع ہے، جی اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے تو وہی چیزیں جا رہی ہیں کہ بھی عدل و انصاف کرنے کی بجائے اگر انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے بدلہ لینے میں یا کسی کے اوپر زیادتی کرنے میں، اپنی طاقت اس کے پاس آ گئی اور اس نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا، عدل انصاف نہیں کیا۔ عدل انصاف کیا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، جی سر جی جی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ اور باقی چیزیں، بیچارے کیا کہیں گے کہ کچھ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، مالیت تھوڑی بہت ہوتی ہے، تھوڑا چھوٹا گھر ہو گیا، انہوں نے اس گھر کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، اگر دنیا داری کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بیچارہ کمزور ہوا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ کام لیا، یہ سارے کے سارے عدل اور انصاف کے منافی راستے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ سرکش ہے۔ تو میں آگے کرتا ہوں، اب ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس کے اندر لفظ مرد دن آ رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کر دیتا ہے، مجہول جملہ ہے، نہیں یہ مجہول نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہو من ولی من بعدہ، تو اس کے لیے اس اللہ کے بعد کوئی دوست، مددگار، حمایتی، یہ ولی کے معنی ہے، ہم دوست کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوست نہیں۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے نبی، اے مخاطب، تو دیکھے گا ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ماضی کا صیغہ ہے، قیامت کے بارے میں ہے، تاکید ہے، اس لیے ہم اس کا مستقبل کے اندر ہے ماضی، لیکن مستقبل کے اندر قیامت کا منظر ہے۔ اللہ ہمیشہ اکثر اوقات ماضی کا استعمال کرتا ہے، سجاد بھائی کے لیے خاص طور پر جی جی دی۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب تو ظالموں کو دیکھے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہا ہے، یقولون اصل میں مضارع ہے، اس کے پیچھے ماضی ہے، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے، حل
اس کو ذرا دیکھنا ہے. حل الی مرد من سبیل، مرد کے 4 معنی ہیں. ایک اس کے اندر یہاں یہ ہے کیا واپس لوٹنے کی جگہ، واپس لوٹنا مرد، جی رد سے نکلا ہے، میم ساتھ آ گیا ہے تو وہ اس کو ظرف مقام بھی بنا دے گا. اور یہاں مرد، حل الی مرد من سبیل، کیا واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے. ہم من کا ترجمہ جب نکرہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو من کا ترجمہ ہم کوئی کر لیتے ہیں. جی کیوں جی؟ جی جی تو یہ ہے کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ چاہے گا کہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیں، اللہ سے بھی درخواست کرے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے بتائے کہ واپس جس جگہ سے میں آیا ہوں، دنیا کے اندر تو میں مذاق اڑایا کرتا تھا اس قیامت کا، اب سامنے عذاب آ گیا ہے، تو کیا کوئی واپس آنے کا راستہ ہے؟ بتائیے، ہے کوئی؟ ہوگا؟ نہیں سب سر. بالکل نہیں. نہیں ہوگا جی، بند، ختم. وہ اللہ چونکہ یہاں ہی بتا رہا ہے، ہمیں یہی اس سے لینا ہے سبق، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا ہے. اگر یہاں کامیاب سبق نہیں لیں گے تو پھر بھائیو یہ جو صورتحال ہے ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. جی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر اللہ دے گمراہ اللہ کر تعالیٰ دے گمراہ جسے کر دے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، جی تو اس تو کے اس لیے کے لیے اس اللہ کے دوست بعد جی ابھی اس کے لیے جی کوئی دوست نہیں ہوگا، من بعدہ، اس اس اللہ کے اللہ بعد. کے اس اللہ کے بعد. تو اب ڈاکٹر داؤد صاحب اس کا جملہ بنا دیں، فما لہ من ولی من بعد. فما لہ من ولی من بعدہ، تو اس کے لیے اس اللہ کے بعد کوئی دوست نہیں. جی اس ضرور کہیں، اللہ جی ہے نہیں، چونکہ اس کی جی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اس اللہ کے بعد کوئی مددگار نہیں. اللہ چاہے تو اس کی مدد کر دے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ ہے عادل، انصاف کرنے والا. لہذا تصویر ایک دکھا رہا ہے. جی ابھی نہیں ہوا نا، اب نیچے کریں ذرا. جی وَتَرَى الظَّالِمِينَ، ترجمہ کریں. اے نبی صلی اور اللہ تو علیہ ظالم وسلم، لوگوں کو تو دیکھے گا. ظالموں کو دیکھے جی گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھے گا ظالموں کو، ظالم لوگوں کو، ظالموں کو. جی تو ترا اپنا فعل ہے، اور اس کے لیے جو مفعول آیا ہے اس کے اوپر چونکہ زبر ہوتی ہے تو ظالمین آیا ہے. لما رأوا العذاب، جب وہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. عذاب کو دیکھیں گے. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، تو دیکھنا 2 جگہ پہ آ گیا ہے. جی کہ جب تو دیکھے گا کہ جب وہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، وہ وہ کہہ رہے کہیں ہیں گے، وہ وہ کہیں گے، کہہ رہے ٹھیک ہے، حل الی مرد، کیا کوئی کیا لوٹنے کوئی کی واپس جگہ ہے، لوٹنے کا راستہ، کیا کوئی لوٹنے، کیا لوٹنے کی طرف، کیا لوٹنے کی طرف، من سبیل، کوئی کوئی راستہ راستہ ہے. ہے. کوئی راستہ ہے. کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، تو یہی ویسے ہوا بھی ہے. کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، مردہ، واپس جانا، تو واپس جانا لوٹنا ایک ہی چیز ہے. تو ٹھیک ہے جی. جی 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 کیا لوٹنے کی طرف، کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، یہ لفظی ترجمہ بھی ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، وَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِ، تو اس کے لیے اس اللہ کے بعد کوئی دوست نہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھے گا ظالموں کو، لما رأوا العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہہ رہے ہوں گے، حل الی مرد من سبیل، کہ کیا واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے. انہیں دیکھیں گے. اب جی یہ ساری کی ساری حضرتیں ہیں، راستے بند.
اور یہاں آگے جو ہے وہی تسلسل آئے گا. وَتَرَاهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو، ان ظالموں کو دیکھے گا. وَتَرَاهُمْ، کیا دیکھے گا؟ یُعْرَضُونَ، جی تو ذرا کریں، ذرا کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ انہیں پیش کیا حاضر کیے جائیں گے. جی وہ عرض کیا پیش جائے کیے جائیں گے، جی وہ سامنے لائے جائیں گے. جی اور یہ جب معرض ہوتی ہے نا نمائش، اس کو عربی کے اندر معرض کہتے ہیں، ایکسپو سینٹر جو ہے. جی اس کو اگر کہیں گے تو یہ عرب لوگ اس کو معرض کہیں گے. تو یہ ہے کہ جہاں چیزیں سامنے لائی جائیں وہ جگہ. تو یہاں ہے یعرضون، وہ سامنے لائے جائیں گے. علیہا، اس جی آگ کس پر، کے سامنے؟ پر اس آگ پر آگ پر، اس عذاب پر. پیچھے آیا ہوا ہے، تھوڑا سا نیچے کریں جی، عذاب کو بھی ذرا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نہ دکھائے وہاں. تو آیا ہوا ہے رعب العذاب، تو وہ عذاب جہنم کا ہی ہوگا. تو لہذا اس کے لیے جو ہاں لفظ آیا ہے علیہا، اس جہنم کے سامنے. تو تو دیکھے گا کہ وہ اس جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لائے جائیں گے. جی جی کیسے ہوں گے وہ؟ خاشعین، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، ایسے ہی ہے. جی 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 اب یہ ظالموں کے لیے ہے. اور یہ خاشعین من الذل، ذل، الذل ذلت سے نکلا ہے، رسوائی سے نکلا ہے. خاشعین کا مطلب ہوگا جھکنے والے ہوں گے، وہ ذلت کی وجہ سے جھکنے والے ہوں گے، دبنے والے ہوں گے. خاشعین، تو میرا خیال ہے خشوع اور خضوع ہمیں پتہ ہے جھکنا کہ اس کے اندر آتا ہے، تو جھکنے والے کریں. جی کر ہاں لیں. جی جی جھکنے والا. ہاں جی جھکنے والے، ٹھیک ہے. تو من الذل، جی ذلت کی وجہ سے. ذلت، کی وجہ سے ذلت کی وجہ سے وہ جھکنے والے ہوں گے. اب جب سزا دی جاتی ہے کسی کو کہ بھئی اب تم تھوڑی دیر کے تصور کریں کہ اوپر سے کوڑا آ رہا ہے اور نیچے بندہ دیکھ رہا ہے کہ کوڑے کو نیچے آتا ہوا، تو وہ اس کوڑے کو کیسے دیکھے گا؟ سر جھکایا ہوا. بتائیے. چھپائے ہوئے. ہاں آنکھیں ایک جانب سے دیکھے گا ایسے، وہ تو لیٹا ہوا ہے نا. جی تو وہ کہے گا کہ یا اللہ بچا لے. تو وہ ہے یہاں ینظرون من طرف خفی. جی ساتھیوں کے لیے ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، من طرف کنارہ آنکھ کا، طرف کہتے ہیں، خفی پوشیدہ، پوشیدہ آنکھ سے، اس کو کہتے ہیں کن اکھی، کن اکھیوں سے. کن اکھی چونکہ مشکل لفظ ہے، تو لہذا ہم کیا کریں گے کہ پوشیدہ آنکھ، پوشیدہ نظر سے کر لیتے ہیں. وہ پوشیدہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سامنے کیا ہے جی، جہنم ہے، وہاں ہم نے جانا ہے. تو پوشیدہ آنکھ سے آدمی تبھی دیکھتا ہے کہ جب اسے ڈر رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ تصویر دکھا رہا ہے ان کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جتنے مسلمان ہیں ان کو بچائے اس سے، اور ایسے اعمال ہم نہ کریں. اب ہاں یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو پھر ایمان والے انہیں کیا کہیں گے؟ وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ قالا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہیں گے. کہیں گے، ہے ماضی لیکن مستقبل کے لیے کہیں یہ گے. ضرور ایسے ہی ہونا ہے. اور وہ کہیں گے، اب وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین، بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، خاسرو انفسہم و اہلیہم یوم القیامہ، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ جو کیا کہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا وہ خسارے میں ہے. کیوں جی؟ یہی ہے نا. جی جی
تو اسی کو بتایا کہ بے شک خسارے میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاسرو خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو وَأَہْلِیہم اور اپنے اہل خانہ کو یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اب یہ طنز والا جملہ ہوگا کہ اسی کو وہ مانتے نہیں تھے اور وہ کہیں گے کہ بے شک خسارے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ آگے جی ہے الا خبردار ان الظالمین بے شک ظالم لوگ فی عذاب مقیم، مقیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قائم رہنے والا۔ قائم رہنے والا، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کا ترجمہ آپ جب دیکھیں گے تو وہ دائمی دیکھیں گے، جو ہمیشہ قائم ہی رہنے والا ہو تو اسی کو اپنا دائمی کہیں گے جی۔ تو قائم رہنے والا یا ہمیشہ قائم رہنے والا کر لیں تو وہ ان کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور قائم رہنے کا بھی آ جائے گا۔ تو بے شک خبردار، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو نیچے کریں جی، وہاں سے ہم شروع کریں ذرا ترجمہ جی۔ وَتَرَاهُمْ اور تو دیکھے گا، اور تو ان ظالموں کو دیکھے گا، تو ان ظالموں کو دیکھے گا، تو ان ظالموں کو دیکھے گا یعرضون علیہا، وہ سامنے اس جہنم کے عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لائے جائیں جی گے، وہ اس جہنم کے سامنے جی پیش کیے جائیں گے۔ پیش کیے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، پیش کیے جائیں گے۔ تو اردو کا سامنا آ گیا جی، وہ اس جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے خاشعین من الذل، وہ جی جھکنے والے ہوں گے، وہ ذلت سے وجہ جھکنے والے ہوں گے، جی ٹھیک ہے، اور وہ جھکنے والے ہوں گے ذلت سے، اور وہ ذلت کی وجہ سے جھکنے والے ہوں گے جی۔ ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ پوشیدہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جی وہ پوشیدہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اسی کا میں نے کہا کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ تو جہنم والے ہیں، اور جو جنت والے ہیں وہ بڑی کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یوں وہ سامنے جناب ہمارا الحمدللہ 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 جنت ہے، تو وہ تو آنکھیں بندے نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ جتنا بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے، جانا وہاں ہے۔ اور یہ اپنے جہنم سے ڈریں گے۔ بھائی یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ تصویریں دکھا رہا ہے نا، اس کو پلیز یاد رکھیں جی۔ آگے جی، وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ اور وہ لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے، اور اور وہ کہیں لوگ گے جو وہ لوگ جو ایمان ایمان لائے وہ کہیں گے، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایمان والے کہیں گے، لیکن اللہ دین کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ، تو اس وجہ سے اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ وہ لوگ خسارے میں، خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں خاسرو انفسہم، ترجمہ کریں ذرا، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، وَأَہْلِیہم اور اپنے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کہنا ہے گھر والوں کہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گھر والوں ٹھیک اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن، بالکل جی۔ اس لیے کہ وہاں تو ابھی جو آگے آ رہا ہے وہ تو اعلیٰ، اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایمان والوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ترجمہ خبردار، خبردار خبردار، جی۔ تو زیادہ کرینے کے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے خبردار ان الظالمین، بے بے شک ظالم لوگ ظالم لوگ فی عذاب مقیم، دائمی ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے، دائمی یا ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے جی۔ اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی جلدی کیجیے گا،
اور اوپر کر دیں جی بعد میں. جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب وقت کم ہے. جی مائک بند ہوگا ان کا. جی آپ غلام سرور بھائی کر دیں. جی سر. وَتَرَاهُمْ. جی سر جی بار بار. جی اب آپ صورت سنیے گا جی. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اور وَتَرَاهُمْ نبی صلی آپ انہیں دیکھیں گے چلے یعرضون علیہا وہ اس جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے خاشعین من الذل وہ ذلت سے جھکنے والے ہوں گے ینظرون من طرف خفی وہ پوشیدہ آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے وہ نفسوں کو لوگ اور ہیں اپنے گھر والوں کو خسارہ پانے والے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جی خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم بے شک ظالم لوگ ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جی بچائے. اب یہ ظالم مطلب ہے یہ دیکھیے گا کہ شرک کرنے والے بھی ہیں. اب یہ آگے آ رہی ہے آیت. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور بڑے جلال کے ساتھ کہہ رہا ہے استجیبوا جی سر اس سے لربکم. پہلے وما جی كان پیچھے لهم اچھا جی. وما کان لہم من اولیاء اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار کوئی دوست زیادہ میں ہے کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر انہوں نے کہا کہ یا فلاں دستگیر جی اور اس کسی نے کہا کہ بھی ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلوں گا. ان ساری چیزوں کو آپ بڑے غور سے دیکھیں. اس کو اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ دنیا والے بیچارے بہت بھٹک رہے ہیں نہیں پتا ان کو جہالت ہے انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا. ان کو کم از کم ترجمہ ہی ہم پڑھا دیں کہ بھائیو یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جی تو ممکن ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائیں. تو بہرحال جن کو وہ پکاریں گے دنیا کے اندر یا جنہوں نے ان کے تسلی دی ہے تو کہا وما کان لہم اور نہیں ہوگا ہوں گے ان کے لیے من اولیاء کوئی دوست کوئی مددگار ینصرونہم من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کریں ینصرونہم جو ان کی مدد کریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من سبیل اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں سبیل کے معنی وہی آئیں گے. جی ذرا جلدی وقت جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ایک آیت ہم نے اور پڑھنی ہے. وما کان لہم اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے ان کے لیے ٹھیک ہے اس لیے کہ آگے اولیاء آ رہا ہے تو اس لیے ہم کانا کا ترجمہ جمع میں کر رہے ہیں. اور ان کے لیے نہیں ہوں گے من اولیاء کوئی مددگار کوئی مددگار جو ینصرونہم جو ان کی مدد جو ان کی مدد کریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ. یہ قانون بتایا اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور اللہ عادل ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں عدل کرنا ہے بھائیو. لیکن جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو جی چاہے کرے. کیوں جی ایسے ہی ہے نا عقیدہ. جی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں عدل کرے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو من کی وجہ سے جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہو من سبیل تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. تو اس کے لیے کوئی اس کے راستہ نہیں. لیے کوئی راستہ نہیں.
جی اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا کریں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے استجیبو، ہوگا نا استجابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کے اوپر جواب دینا، کہ ہاں لبیک کہنا، تو وہ ہے استجیبو، تم قبول کرنا۔ ہاں جی قبول کرو، جواب دو، لربکم، تم اپنے رب کے لیے، بریکٹ میں کر لیں، اس کے احکامات کو قبول کر لو۔ کیوں جی؟ جی تم کیا اپنے کریں رب گے کے جی؟ لیے تم اپنے رب کے اپنے لیے رب اس کے کے لیے احکامات اس کو کے قبول کر لو۔ احکامات کو قبول کر لو۔ اس کے جی احکامات کو قبول کر لو۔ ایک یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، تم اپنے رب کے لیے لبیک کہو، ہاں میں حاضر ہوں۔ کیوں جی؟ لیکن وہ جی لبیک کا لفظ یہاں نہیں ہے، تو ہم نے استجاب سے نکلا ہے، باب استفعال ہے، تو تم اپنے رب کے لیے احکامات، اس کے اس کے احکامات احکامات کو بریکٹ میں رکھیں گے، قبول کر لو۔ قبول کرو۔ جی قبول کر لو، اچھا ہے ابھی جی۔ من قبل، اس سے پہلے اس سے پہلے، آگے بڑے آرام سے پڑھنا ہے، ان یاتی یوم، جی کہ وہ اس سے دن پہلے آ کہ وہ جائے، دن آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اب لفظ آ رہا ہے لا مرد لہو، مرد نہیں ٹلنا، نہیں پھرنا، جی نہیں ہٹنا، مردہ لہو اس بندے کے لیے یا اس عذاب کے لیے۔ تو مردہ کا مطلب اس جگہ پہ ٹلنا، پھرنا، ہٹنا، کیا کریں گے ٹلنا۔ جی؟ چلو جی، جس کے لیے نہیں ٹلنا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے لہو کا ترجمہ ہوگا جس عذاب کے لیے مردہ، نہیں ٹلنے کی جگہ، جی نہیں ٹلنا، من اللہ، اللہ سے، اللہ کی اللہ کی طرف سے، جی اللہ اللہ کی نے طرف۔ حکم دے دیا، تو اللہ کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں یہ، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کا حکم قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، جی جس دن لا مرد لہو، جس دن اس عذاب کے لیے ٹلنا نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ آگے جی، مالکم، ترجمہ نہیں ہے نہیں تمہارے لیے، نہیں ہوگا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، مم مل ان، ملجا ماوا، جی کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ ہے، ملجا اس میں ظرف مکان ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں جی جلدی ذرا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، نہیں تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، یوم اذن، اس دن اس دن، اس دن، وما لکم، اور نہ ہی نہ تمہارے لیے ہوگی ہو۔ تمہارے لیے۔ اور نہ ہی تمہارے لیے ہوگا۔ اب یہ لفظ آ گیا من نکیر، اس کے 4 معنی ہوئے ہیں، ہم ایک استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نکیر جس کے لیے کوئی انکار نہیں ہوگا، ایک۔ دوسرا ترجمہ ہے معرفہ کا نکرہ، معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا، جی 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 نکرہ اس کا الٹ ہے کہ جو اپنے اوپر کوئی اور چیز چھپا لے اور اپنی حیثیت بدل لے، یہ بھی نکیر کے معنی بھی آیا ہے اس کے، اور اس کے علاوہ بھی تو ہم کرتے ہیں وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کرنا ہے، جی کہ تم بالکل انکار نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزیں تمہارے سامنے لے آ جائے گا، مال اس کا اپنا علم، پھر یہ ہے کہ کرامن کاتبین، پھر کتاب سامنے ہوگی، پھر اعضاء جو ہیں وہ بھی شہادت ہمارے خلاف، یا اللہ تعالیٰ ان کے خلاف دے رہے ہوں گے، جی اگر ہم نے کیا ہے تو ہمارے خلاف بھی دے رہے ہوں گے، تو انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہی کہہ لیں، انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب وقت کم ہے اور 2 منٹ پہلے آف ہو جاتی ہے، تو شروع سے کریں جی، ڈاکٹر ذوالفقار بھائی، سر اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی، جی جی تھوڑا اور نیچے،
ہاں جی اور تھوڑا 42 ہاں جی